بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ نینسی پیلوسی کے دورے کے بعد چائنا کی تائیوان کی ناکہ بندی۔ نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد خطے میں کشیدگی۔ الیکشن کمیشن نے حکومت سے مل کر ہمارے خلاف سازش رچائی، عمران خان۔ نواز شریف نے پارٹی کے فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا۔ تحریک انصاف کو ڈونیشن دینے والی اوورسیز پاکستانی خاتون کا پیغام۔ ترچھی پہاڑی پر فٹ بال کھیلنے کا مشکل ترین مقابلہ۔ امریکہ چین سے تصادم کی راہ پر گامزن۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تائیوان میں حکام نے اپنے جزائر کے قریب مشکوک ڈرونز کے اڑنے اور وزارت دفاع کی ویب سائٹ پر سائبر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے یہ بیان امریکی ایوانی نمائندگان سپیکر نینسی پیلوسی کے دورے کے ایک دن بعد دیا ہے، جس سے چین سخت ناراض ہو گیا تھا۔ چائنا نے نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے جواب میں علاقے میں فوجی مشقیں شروع کی ہیں، جو تائیوان کی وزارت دفاع کے مطابق ان کی سمندری حدود سے 12 میل کی دوری پر جاری ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ چائنا کی افواج تائیوان کے اتنے قریب ایسی مشقیں کر رہی ہیں، جن کو تائیوان کی وزارت دفاع کے ایک سینئر عہدیدار نے تائیوان کی بحری اور فضائی ناکہ بندی کرنا قرار دیا ہے۔ چائنا کی حکومت تائیوان کو اپنے ملک کا حصہ قرار دیتی ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ اس کو ایک آزاد جمہوری ملک کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں۔ تائیوان کے قریب چائنا کی فوجی مشقوں پر دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ آسیان ملکوں کے وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ تائیوان کے حوالے سے کشیدگی ایک کھلے تنازع میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ادھر یورپی یونین کے ڈپلومیٹک چیف نے چائنا کی فوجی مشقوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نینسی پیلوسی کے دورے کے بعد جواب میں اس طرح کی مشقیں جواز نہیں رکھتی۔ چائنا نے نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے جواب میں علاقے میں فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ چین کی پیپل لبریشن آرمی نے کہا ہے کہ چینی فوج ہائی الرٹ ہے۔ وہ خطرات کا مقابلہ کرنے، قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مضبوطی سے دفاع کرنے، بیرونی مداخلت اور تائیوان کی آزادی کے حامی علیحدگی پسندوں کی کوششوں کو سختی سے ناکام بنانے کے لیے متعدد اہدافی فوجی کارروائیاں شروع کرے گی۔ امریکہ اپنے حصے کے طور پر تائیوان کو چائنا پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ مسلسل ایک چین کے اصول کو مسخ کر رہا ہے، تائیوان کے ساتھ اپنے سرکاری تبادلوں کو تیز کرتا ہے اور تائیوان کی آزادی اور علیحدگی پسندی کی سرگرمیوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ آگ سے کھیلنے کی طرح یہ چالیں انتہائی خطرناک ہیں۔ جو لوگ آگ سے کھیلتے ہیں وہ اس سے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ شرمناک ہے کہ امریکہ تائیوان کے سوال پر اپنے وعدے پر اعتماد توڑتا ہے، جس سے اس کی اپنی قومی ساکھ کھوکھلا ہو جائے گی۔ کچھ امریکی سیاستدان صرف اپنے مفادات کی پرواہ کرتے ہیں، تائیوان کے سوال پر کھلم کھلا آگ سے کھیلتے ہیں، خود کو 1 ارب 40 کروڑ چینی عوام کا دشمن بناتے ہیں۔ چین تائیوان کو ایک باغی علاقہ سمجھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو اسے طاقت کے ذریعے ضم کر لیا جائے گا۔ نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد چین نے تائیوان کے قریب سمندروں میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ چائنا نے 5 روزہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تائیوان اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ چائنا کی فوجی مشقیں ان کی سمندری حدود سے صرف 12 میل کی دوری پر جاری ہیں۔ چائنا نے کہا ہے کہ یہ مشقیں دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں ہوں گی اور اس میں لانگ رینج تک اسلحے کی براہ راست شوٹنگ بھی شامل ہوگی۔ تائیوان نے بحری جہازوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کا کہا ہے تاکہ وہ چائنا کی فوجی مشقوں کے راستے میں نہ آئیں۔ تائیوان ہوائی جہازوں کے لیے بھی متبادل راستے تلاش کرنے کے لیے اپنے ہمسایہ ممالک جاپان اور فلپائن کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔
یاد رہے دوستو کہ نینسی پلوسی کے تائیوان کے دورے پر چائنا کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی اور سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے خلاف سازش کی۔ پوری ریاستی مشینری اور الیکشن کمیشن کی شر انگیزیوں کے باوجود پنجاب کے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی شکست کے بعد چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے خلاف ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی سازش رچائی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اب یہ لوگ عام انتخابات میں پوری پی ڈی ایم کے ساتھ پنجاب کے ضمنی الیکشن جیسے نتیجے سے خوفزدہ ہیں۔ نواز شریف نے پارٹی کے فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ نواز شریف نے مریم نواز کو عمران خان کے خلاف اہم ذمہ داری سونپی ہے۔ ذمہ داری ملنے کے بعد مریم نواز متحرک ہو چکی ہیں۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے قائدین کو ممنوعہ فنڈنگ کے معاملے کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مریم نواز کی ہدایت پر ہی گزشتہ روز سے لیگی رہنماؤں کی مسلسل پریس کانفرنسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لیگی وزراء اور پارٹی رہنماؤں کو اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں اور مہم کی نگرانی خود مریم نواز کر رہی ہیں۔ عمران خان کی کرپشن اور مہنگائی کو بھی اجاگر کیا جائے گا، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ پریس کانفرنسوں میں عمران خان کو ہدف تنقید بنایا جائے گا۔ پارٹی کو فعال کرنے کے لیے ملک بھر میں ورکرز کنونشن بھی منعقد کیے جائیں گے، جن سے مریم نواز خطاب کریں گی۔ سوشل میڈیا پر بھی عمران خان کے خلاف مہم کو تیز کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو ڈونیشن دینے والی ایک اوورسیز پاکستانی خاتون کا کہنا ہے کہ پاکستان کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانی نہیں ہوں۔ الیکشن کمیشن کو ایسے فیصلے دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ پاکستان کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانی نہیں ہوں۔ 15 سال سے کینیڈا میں ہوں۔ شہباز گل نے ٹوئٹر پر خاتون کی ویڈیو شیئر کر دی اور لکھا کہ اس والی ایجنٹ کے پاس تو پاکستانی پاسپورٹ اور نادرا کا شناختی کارڈ بھی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ کہیں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ واپس تو نہیں لینا؟ دنیا میں ایک فٹ بال میدان ایسا بھی ہے جو ہرگز ہموار نہیں، بلکہ اسے انتہائی نشیبی پہاڑی پر بنایا گیا اور اسی ڈھلوان پر کھلاڑی کھیلتے ہیں اور گول بھی کرتے ہیں۔ اسے ایکسٹریم ایلپائن فٹ بال کا نام دیا گیا ہے، جو بظاہر ناممکن لگتا ہے، جسے آسٹریا کی پہاڑیوں پر کھیلا جاتا ہے اور سال 2014 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ ایکسٹریم فٹ بال کے بانی فرمان مائن نے کہا، میرے نزدیک سیدھا سادہ فٹ بال کھیل بوریت سے بھرپور ہوتا ہے۔ پھر ہمیں خیال آیا کہ کیوں نہ آڑی ترچھی پہاڑوں پر فٹ بال کے مقابلے رکھے جائیں، جسے کھیلنا بہت مشکل ہو۔ خواہش تھی کہ اس کھیل میں کھلاڑی اوپر جائیں اور نیچے آئیں تاکہ کھیل کا مزہ پیدا ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے ترچھے میدان کا انتخاب کیا گیا کہ فٹ بال حقیقت میں محال ہو جائے۔ ایلپس کی پہاڑیوں پر ہموار سطح موجود نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فٹ بال کی ایک نئی قسم منظر عام پر آئی، جس کے مقابلے آج بھی جاری ہیں، یہاں تک کہ ٹیمیں مشکل ترین پہاڑیاں تلاش کر کے اس پر ڈیرا ڈالتے ہیں۔ اس گیم کے اصول اور قوانین عام فٹ بال جیسے ہی ہیں، جن کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت قوت اور سٹیمنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکہ چین سے تصادم کی راہ پر گامزن ہے اور اس مقصد کے لیے وہ تائیوان جیسے حساس مسئلے کو چھیڑ رہا ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی متعدد مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ ون چائنا پالیسی پر کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی۔ اس کے باوجود امریکہ کا یہ اقدام آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ امریکہ جس آگ سے کھیل رہا ہے اس کا اچھا نتیجہ نہیں ہوگا۔ امریکہ یوکرین کے ذریعے روس اور اب تائیوان کے ذریعے چائنا کے امور میں مداخلت کر چکا ہے۔ چائنا نینسی پلوسی دورے کے حوالے سے پہلے ہی تنبیہ جاری کر چکا تھا۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پر ون چائنا پالیسی سے متعلق ہے۔ چائنا تائیوان کو اپنا حصہ شمار کرتا ہے اور اس نے اس مسئلے پر دنیا بھر سے تعلقات اسی پالیسی کے تحت قائم کیے ہیں۔
ون چائنا پالیسی کے تحت کوئی بھی ملک تائیوان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ تائیوان چینی ساحل سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم مختلف جزائر ہیں جو مشترکہ طور پر تائیوان کہلاتے ہیں۔ ان جزائر کی آبادی تقریباً 23 ملین ہے۔ تائیوان بنیادی طور پر دو کمیونسٹ جماعتوں ریپبلک آف چائنا پیپلز ریپبلک آف چائنا کے مابین ایک متنازع علاقہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں چائنا جاپان جنگ کے نتیجے میں 1895 میں تائیوان اور پینگو جاپان کے زیر قبضہ چلے گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اتحادی افواج کا ساتھ دیتے ہوئے تائیوان میں موجود جاپانی افواج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ یوں 50 سال کے بعد پورے تائیوان پر چینی قبضہ ہو گیا۔ تاہم تائیوان میں ایسی کچھ قوتیں موجود ہیں جو تائیوان کو ایک خود مختار علاقہ قرار دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب جاپان نے تائیوان کو چھوڑا تو اس نے اس علاقے کو چائنا کے سپرد نہیں کیا بلکہ تائیوان کے عوام کے سپرد کیا ہے۔ 1996 میں تائیوان ایشیا میں چوتھی بڑی صنعتی طاقت کے طور پر ابھرا۔ امریکہ کا تائیوان میں کوئی سفارت خانہ نہیں ہے بلکہ ایک انسٹی ٹیوٹ عارضی سفارت خانے کے طور پر کام کرتا ہے۔ چائنا نے اگرچہ کبھی بھی تائیوان میں قائم حکومت میں مداخلت نہیں کی، لیکن چائنا میں برسر اقتدار پارٹی تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 23 مئی 2022 کو جاپان کے دورے کے دوران اعلان کیا تھا کہ اگر چائنا نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ تائیوان کا ساتھ دے گا۔ اس بیان کی اگرچہ وائٹ ہاؤس نے فوراً وضاحت کی تھی کہ ہماری پالیسی میں اب تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، تاہم آج امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کا تائیوان کا دورہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ امریکہ چین سے تصادم کی راہ پر گامزن ہے اور اس مقصد کے لیے وہ تائیوان جیسے حساس مسئلے کو چھیڑ رہا ہے۔ نینسی پیلوسی کا تائیوان کے وزیر خارجہ اور امریکی عہدیدار نے استقبال کیا اور نینسی پیلوسی نے لینڈنگ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم تائیوان کی پرجوش جمہوریت کے حامی ہیں، ہم تائیوان میں بسنے والے 23 ملین انسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب امریکی بحری بیڑا USS اور 4 بحری جنگی جہاز تائیوان کے مشرقی پانیوں میں سے گزرنے کے بعد اس وقت فلپائن کے قریب عالمی پانیوں میں موجود ہے۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ چائنا پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ ون چائنا پالیسی کے حوالے سے چین کے واضح موقف کے باوجود نینسی پیلوسی کا دورہ تائیوان میں موجود علیحدگی پسندوں کے لیے ایک سگنل ہے۔ تائیوان کے عوام اس وقت 2 گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک گروہ اپنے آپ کو چائنا کا حصہ سمجھتا ہے جبکہ دوسرا جمہوریت پسند گروہ چین سے آزادی کا قائل ہے، اور اس وقت تائیوان میں اسی دوسرے گروہ کی حکومت ہے۔ چائنا کے ساتھ الحاق کے حامی گروہ نے نینسی پیلوسی کے دورے کے حوالے سے تائیوان میں مظاہرے بھی کیا ہے۔ چینی صدر جو بائیڈن کو متنبع کر چکے ہیں کہ اتنی تنبیہ کے بعد بھی کسی امریکی عہدیدار کا تائیوان کا سرکاری دورہ چین کو جنگ میں دھکیلنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے لیے تائیوان کو بلی چڑھایا جا رہا ہے جیسے روس کے معاملے میں یوکرین کو بلی چڑھایا گیا۔ تائیوان میں برسر اقتدار لوگوں پر حیرت ہے جنہوں نے یوکرین کی حالت دیکھ کر بھی آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ غلام دوستو ایسے ہی ہوتے ہیں جو عوام کے مفاد کی بجائے اپنے ذاتی نفع کو ترجیح دیتے ہوئے پوری قوم کو عذاب میں جھونک دیتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب جرمنی میں کسی موسمی نظام کو تارکین وطن کا پس منظر رکھنے والا نام دیا گیا ہے۔ جرمن محکمہ موسمیات DWD نے رومانیہ پر موجود ہوا کے کم دباؤ والے موسمی نظام کا نام احمد رکھ دیا ہے۔ اس نام کا باضابطہ اعلان منگل 5 جنوری کے روز کیا گیا۔ یہ نظام جرمنی اور پولینڈ کی سمت بڑھ رہا ہے جو اٹلی پر موجود ہوا کے ایک اور کم دباؤ والے نظام لیزا سے اور پھر الیگزینڈر سے ٹکرائے گا، جو سکاٹ لینڈ پر زیادہ دباؤ والا ایک نظام ہے۔ یہ نام رکھوانے کے لیے نیو جرمن میڈیا میکرز NDM نامی تنظیم نے وہاں کے محکمہ موسمیات کو 240 یورو کا معاوضہ ادا کیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ جرمنی میں کوئی بھی شہری معاوضہ دے کر موسمیاتی نظام کو اپنا پسندیدہ نام دے سکتا ہے۔ NDM ایسے صحافیوں کی جرمن تنظیم ہے
جو یا تو خود تارکین وطن ہے یا پھر ان کا تعلق تارکین وطن کے کسی نہ کسی خاندان سے ہے۔ اس تنظیم نے 2021 کے لیے موسمیاتی نظاموں کے 14 ایسے نام خرید لیے ہیں جو تارکین وطن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام احمد ہے۔ بھارت میں 60 سالہ غیر شادی شدہ شخص کے پڑوسی اس کے کریا کرم کی رقم لینے کے لیے باڈی لے کر بینک پہنچ گئے۔ بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنہ کے ایک دیہاتی کی موت سے اس وقت عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوگی جب اس کے کریا کرم کے لیے کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی دوست بھی نہیں تھا جو اس کا کریا کرم کر سکتا۔ پڑوسیوں نے یہ ذمہ داری نبھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے لیے رقم کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کریا کرم کے لیے خرچہ کون کرے گا، جس پر مہیش کے گھر کی تلاشی لی گئی لیکن گھر سے کچھ نہیں ملا، البتہ ایک چیک بک ملی جس سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ مہیش کا بینک میں اکاؤنٹ بھی تھا۔ بعد میں مہیش کے پڑوسی اس کی باڈیز لے کر بینک پہنچ گئے اور بینک مینیجر سے رقم کا مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں مہیش کے کریا کرم کے لیے کم از کم 20,000 روپے دیے جائیں۔ تاہم بینک مینیجر کے درمیان 3 گھنٹوں سے بحث چلتی رہی۔ آخر میں بینک مینیجر نے مخصوص فنڈ سے 15,000 روپے کی رقم ادا کی، جس پر معاملہ ختم ہوا۔ مودی سرکار نے ہندو ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے گائے سائنس کے نام سے نئے مضمون کا امتحانی پرچہ آن لائن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1 گھنٹے کے اس پیپر میں بچوں، بڑوں اور غیر ملکیوں کے لیے بھی ہندی، انگریزی اور 12 علاقائی زبانوں میں گائے کے بارے میں 100 سوالات پوچھے جائیں گے۔ کامیاب امیدواروں کو انعامات اور اسناد بھی تقسیم کی جائیں گی۔ امتحانی مواد میں یہ بات بھی شامل کی گئی ہے کہ گائے کو ذبح کرنے سے زلزلے آتے ہیں۔ اس امتحان کا مقصد دوستو لوگوں میں گائے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یاد رہے کہ مودی سرکار نے بھارت کی کئی ریاستوں میں گائے کے ذبح پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور خلاف ورزی پر 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ہماری زمین اوسطاً ہر 86,400 سیکنڈ یعنی 24 گھنٹے میں اپنے محور پر ایک چکر پورا کرتی ہے، جسے عام زبان میں ایک دن کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 2020 میں زمین کی اپنے محور پر گھومنے کی رفتار کچھ زیادہ ہو گئی تھی، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اضافہ بہت معمولی یعنی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے ملی سیکنڈ کے پیمانے پر تھا۔ ٹائم اینڈ ڈیٹ کے مطابق پچھلے سال ایسے 28 دن ریکارڈ کیے گئے جب زمین نے اپنے محور پر ایک پورا چکر کم و بیش 1 ملی سیکنڈ جلدی مکمل کیا۔ کرہ ہوائی کے دباؤ، ہواؤں، سمندری پانی کے بہاؤ اور زمین کور کی حرکت میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے اس دورانیے میں بہت معمولی کمی پیشی ہوتی رہتی ہے، جو ملی سیکنڈ پیمانے پر ہوتی ہے۔ ایک دن کے دورانیے میں ہونے والی یہ تبدیلی ہمیں بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی، تاہم انتہائی حساس ایٹمی گھڑیوں کے ذریعے اس فرق کو نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایٹمی گھڑیوں سے وقت کی پیمائش 1 سیکنڈ کے اربویں اور کھربویں حصے تک درست ہوتی ہے، یعنی درستگی کی یہ شرح اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان گھڑیوں سے وقت کی پیمائش میں لگ بھگ 10 کروڑ سال بعد صرف 1 سیکنڈ کا فرق پڑتا ہے۔ اس مقصد کے تحت 1988 سے ایک باقاعدہ عالمی ادارہ انٹرنیشنل ارتھ روٹیشن سسٹم سروس قائم ہے، جو دنیا بھر میں تقریباً 200 حساس ایسی گھڑیوں کی مدد سے وقت کا انتہائی درست حساب رکھتا ہے۔ کسی شیشے کی طرح دنیا کی شفاف ترین جھیل نیوزی لینڈ کے ایک قومی پارک میں دیکھی جا سکتی ہے، جس کا پورا نام روٹو میری وینما ہے، لیکن اسے نیلی جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں قدرتی طور پر فلٹر کا ایک نظام موجود ہے جو تمام ذرات کو روک لیتا ہے، اور جھیل کا پانی شیشے کی طرح شفاف رہتا ہے۔ اسی طرح یہ کرۂ ارض پر پانی کی سب سے شفاف جھیل بھی ہے۔ اس پر کئی تجربات کیے گئے ہیں اور دنیا کی کئی شفاف جھیلوں سے اس کا موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ماہرین نے ایک تجربہ بھی کیا ہے جس میں بلیک رنگ کی 1 میٹر قطر کی تشتری کو ایک تیرتے ہوئے پیپے سے باندھ کر اسے پانی میں ڈبویا اور اسے جھیل میں دور تک لے جایا گیا۔
جس دوری پر یہ نظروں سے اوجھل ہو گئی اسے ہی شفافیت کا پیمانہ بنایا گیا۔ تجربات سے معلوم ہوا کہ جھیل کے اندر کسی شے کو دور تک دیکھنے کی شرح 70 سے 80 میٹر تک ہے، اور اسی بنا پر اسے سب سے صاف شفاف جھیل کہا گیا ہے۔ اس جھیل کے کنارے قدیم آبادی کا ایک قبیلہ رہتا ہے جسے ماوری کہا جاتا ہے، اور جھیل میں کسی کو بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم ایک واقعہ میں اس کی اجازت دی گئی تھی۔ ڈنمارک کے فوٹوگرافر اور ماہر ماحولیات کلاؤس تھائمان کو اس قبیلے نے جھیل تک جانے کی خصوصی اجازت دی تھی، اور اسی کے بعد جھیل کی خوبصورت تصاویر دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔